خدا باپ، خدا بیٹے، خدا قدوس کے نام سے آمین۔ ناشتہ آپ سب سے کہ آمین۔ خدا بڑی برکت دے آپ سب کو۔ میں آپ کے سامنے دانیل کی کتاب روزوں قیام میں رکھ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دانیل کی کتاب رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دانیل کی کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پرانا عہد نامہ اور خاص طور پر آپ کو اسیری سے پہلے اور اسیری کے بعد کی باتوں کا علم ہوگا، اور جو اسیری کے بعد اسیری سے آتے لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، عزرا، نہمیہ اور روت کے بارے میں اور آستر کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آستر کہ یہ کتابیں کب لکھی گئی اور کس دور میں لکھی گئی۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے چھٹے باب کی تلاوت کرائی ہے۔ چھٹا باب کا آغاز دارا بادشاہ کی سلطنت سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم چھٹے باب کی طرف دھیان کریں۔ چھٹے باب کے آغاز سے پہلے پانچویں باب کا جب اختتام ہوتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے، پانچویں باب دانیل پانچواں باب اس کی 30ویں 31 اور لکھا ہے، اسی رات کو بیلتشازر کسیوں کا بادشاہ قتل ہوا اور دارا وادی نے 62 برس کی عمر میں اس کی سلطنت حاصل کی۔ اور پانچویں باب میں نے جب تفصیل تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ کی، جو میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو نبوکدنصر بادشاہ جو یروشلم کو فتح کر کے آیا تھا، اس کے برتن لے کے آیا تھا، اس کا یہ پوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو بیٹا بھی کہتے ہیں لیکن یہ حقیقت میں اس کا پوتا ہے، اور یہ آخری بادشاہ ہے بابل کا۔ اس کے بعد پھر جو سلطنت دی جا رہی ہے وہ دی جا رہی ہے مادیوں کو اور فارسیوں کو۔ اور یہ دارا بادشاہ یہ اسی جو مورت جس کے بارے میں دانیل نے بتایا تھا کہ تو نے ایک مورت دیکھی جس کا سر کس کا ہے جی؟ سونے کا، اور بازو اور سینہ کس کا ہے؟ چاندی کا، دو بازو، اور پیٹ کس کا ہے جی؟ پیتل کا، ٹانگیں کس کی؟ لوہے کی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی زمانہ کون سا ہے؟ مٹی اور لوہے کا، جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ دوبارہ کہنا چاہیے دوسری سلطنت کا آغاز ہو رہا ہے، چاندی کی سلطنت کا آغاز ہو رہا ہے، اور دارا بادشاہ جو ہے حکومت کرنا شروع کرتے ہیں۔ دارا بادشاہ حکومت کرنا شروع کرتا ہے تو اس نے کچھ اسٹرکچر بنایا ہے، ایک اسٹرکچر بنایا ہے کہ میں جو بادشاہ ہوں میرے پاس 120 ناظم ہوں، اور یاد رکھیے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور کا سپر پاور ہے، اور جو ناظم بنائے جا رہے ہیں 120 ناظم بنائے، شاید یہ 120 آج کے دور میں ملک ہوں گے، اور اس کے اوپر 3 وزیر ہیں، یعنی ٹوٹل 123 لوگ بادشاہ کے لیے خدمت کر رہے ہیں جو سرکاری کام کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی ہماری نئی ہماری بھی کابینہ بن رہی ہے، سندھ میں بن رہی ہے اور آگے بن رہی ہے، تو یہ بھی کابینہ بنائی گئی ہے۔ اور بادشاہ نے کہا ہے کہ ان تمام ناظموں پر اور وزیروں پر دانیل مقرر کیا جائے تاکہ وہ کام کرے۔ آخر دانیل کو کیوں مقرر کیا جا رہا ہے؟ اصول تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے نہیں گورنمنٹ آتی ہے پرانے لوگوں کو اٹھا کر باہر مار دیتی ہے، وہ اپنے ساتھ نہیں رکھتی۔ مثال کے طور پر اگر ہم سوچیں کہ پاکستان کی حکومت میں، نواز کی حکومت میں اگر ہم سوچیں کہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ حکومت کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں لکھا ہے کہ دانیل کو جو بابل میں سرفراز تھا، بابل حکومت وہی دوبارہ دارا کی حکومت میں سرفراز کیا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کلام میں لکھا ہے اس کے پاس فاضل روح تھی۔ کون سی روح تھی؟ فاضل۔ وہ خدا کی پاک روح کے ساتھ کام کرتا تھا۔ لیکن یاد رکھیے جب خدا کا کام ہوتا ہے تو ابلیس اپنا کام بھی کرنا شروع کرتا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ وہ جو ناظم تھے، وہ جو وزیر تھے، تینوں میں سے 2 ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور وہ دانیل سے حسد کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے بعض اوقات یہ حسد اور یہ جلن ہے، یہ ہمیں نیچے گراتی ہے، اور ہم بغیر سوچے سمجھے ایسے کام کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے۔ مانے چاہتا ہوں آج کل ہم اسے ایگو کا نام دیتے ہیں، میری ایگو ہرٹ ہو رہی ہے، اور یہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یاد رکھیے بادشاہ جو ہے کوئی نوجوان نہیں ہے۔ نوجوان جو تھا وہ بیلتشازر تھا، جس نے خدا کے 5واں دیکھتے ہیں خاص برتنوں میں میں کھوئی کی، اور لیکن جب میں کھوئی کر رہا تھا تو ایک ہاتھ نکل آیا
اور ہاتھ نے لکھنا شروع کر دیا کہ تیری ملک تجھ سے لے لی جائے گی، تو تولا گیا اور تو کم نکلا۔ اور وہ کہتا ہے کہ تیرے باپ نے کو بھی خدا نے سمجھایا تھا لیکن تو نہ سمجھا اور تجھ سے لے جائے گی۔ اور اسی رات دار بادشاہ آ کر حکومت لے لیتا ہے، اسے چھین لی جاتی ہے۔ آخر جو یہ لوگ ہیں جو حسد کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ دانیل کو ملک میں سرفراز کر رہا ہے، تو یہ سب مل کر ایک ایسا منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم ایسا منصوبہ باندھیں تاکہ دانیل کو نیچا دکھائیں۔ اور اس کے لیے یہاں لکھا ہے کہ وہ اس کی تفتیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں ایسی بات پتہ چلے، کیونکہ یاد رکھیے اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جو ناظم تھے، جو وزیر تھے، وہ ٹیکس کلیکٹ کر کے بادشاہ کو دیتے تھے، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو شاید بھیجا ہوگا۔ اگر آج کے دور میں ہوتا ہے، لوگ شاید انسٹاگرام یا ان کے اکاؤنٹ یا فون چیک کرتے یا فیس بک چیک کرتے، یا آج کے دور میں اکاؤنٹ چیک ہو جاتے ہیں کہ ان کے کتنے اکاؤنٹ ہیں، آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا ہوگا تاکہ تفتیش کریں گے کہ پکڑا جائے کہیں سے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے سوچا تو ایسا ہم منصوبہ باندھیں کہ بادشاہ کو بیچ میں لائیں، اور ایک ہی موقع ہے، وہ ہے کہ یہ 3 بار خدا کیا کرتا ہے عبادت۔ کتنی بار عبادت کرتا ہے؟ 3 مرتبہ 3 بار خدا کی عبادت۔ منصوبہ بنایا جاتا ہے، یہ بادشاہ کو جاتا ہے کہ بادشاہ تو جیتا رہے۔ یاد رکھیے بادشاہ کو بھی پریز بہت پسند ہے، تو ہمیں بھی لوگ ذرا سا کھلا دیں اور بولتے چل کوئی گل نہیں، تیرا کام کرنا ہے۔ تو بادشاہ کے پاس ہے، کہتا ہے بادشاہ تیرا جلال جیتا رہے، تو جیتا رہے۔ بادشاہ ہم نے ناظموں اور وزیروں نے یہ سوچا ہے کہ 30 دن تک تجھے خدا مان لیں ہم، اور تیرے علاوہ کسی سے کوئی درخواست نہ کی جائے، نہ دعا کی جائے، نہ آدمیوں سے، نہ کسی معبود سے، اور تو اس پر مہر لگا اور دستخط کر، جو فارسی مادیوں کا دستور ہے کہ جب بادشاہ دستخط کر دے، مہر لگا دے، تو قانون تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، 30 دن تک مجھ سے درخواست کی جائے، کوئی کسی معبود کسی انسان درخواست کرے، اور وہ سائن کر دی جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انہوں نے پہلا جھوٹ بولا ہے کہ ہم تمام ناظم اور وزیر یہاں آئے ہیں تاکہ تجھ سے درخواست کریں، ان میں دانیل نہیں ہے۔ پہلا جھوٹ یہ ہے کہ ان میں دانیل موجود نہیں ہے، اور کلام میں لکھا ہے جب دانیل کو پتہ چلا کہ اس پر دستخط ہو گئے ہیں، تو وہ جا کر خدا سے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا۔ سوچے ذرا، آج کے دور میں اگر ایسا ہو جائے، مانے چاہتا ہوں، گزرے دنوں ایک اخبار کی کٹنگ ایک نوجوان نے دکھائی مجھے، کہہ رہا بھائی صاحب لکھا ہے کہ جو دوسری شادی نہیں کرے گا تو اسے 6 سال کے لیے قید میں کرنا جائے گا۔ تو میں نے بولا اخبار کی کٹنگ تو ہے، تو میں نے غور سے دیکھا، تو میں نے کہا یار یہ کسی اور علاقے کی ہے، پاکستان مسیح کرسچنوں کو اس کا اطلاع نہیں ہوتا، لیکن ہم کیونکہ اپنے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی چیزیں بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حقیقت یہ there is difference between man's law and God law. there is difference between man، خدا کا قانون الگ ہے اور انسان کا قانون الگ ہے۔ ہمیں انسان کے قانون کو نہیں ماننا، اور یہ انسان کا قانون ہے۔ لگا دیا گیا ہے کہ 30 دن تک کسی معبود کے آگے نہیں جھکنا، درخواست کرنی ہے، نہ دعا کرنی ہے، لیکن دانیل جیسے ہی سنتا ہے جا کر کیا کرتا ہے؟ خدا کے حضور جھک کر اس کے لیے حضور دعا کرتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے کہا یسوع کے نام سے منادی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہم یسوع کے نام سے منادی کرتے رہیں گے، ہم یسوع کے نام سے منادی کرتے رہیں گے۔ کیا ہمیں خدا کا حکم ماننا ہے یا تیرا حکم ماننا ہے؟ کہہ رہے خدا کو حکم ماننا ہے، تو خدا کو مانیں گے۔ لیکن یہاں پر بھی جو دانیل ہے وہ بادشاہ کو نہیں مانتا، خدا کو مانتا ہے، اور جا کر دعا کرتا ہے۔ جو دعا کرتا ہے، یہ لوگ دوبارہ تمام لوگ جا کر بادشاہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ کیا تو نے
یہ قانون پاس نہیں کیا جس پہ تم نے دستخط اور مہر لگی، جو ماضی اور فاضل کا حکم ہے. یاد رکھیے بار بار اس پر زور دے رہے ہیں کہ جو حکم سائن ہو جاتا ہے، اسٹیمپ ہو جاتا ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. بادشاہ کہتا ہاں میں نے حکم دیا ہے. کہہ رہے ایک ہمارے میں سے ایک شخص ہے دانیل، جسے تو اسیر کر بابل میں اسے سرفراز کیا گیا تھا. دانیل کو، یہ دانیل تیرے حکم کو ان کی نافرمانی کرتا ہے اور یہ 3 بار اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے. ذرا سوچیے آج کے دور میں اگر یہ حکم ہم پر صادر ہوتا تو ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑی معذرت کے ساتھ جب تھوڑا سا مسیحوں پر مشکل آئی اور لوگوں کے گھر جلا دیے گئے، اور آپ کو پتا ہوگا بیچ میں جب مسیحوں کو بھی کے خلاف یہاں پر بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ قرآن شریف وہاں پر شہید ہو گیا، ایسی بات ہو رہی تھی، تو بہت سارے مسیح لوگوں نے اپنے گھروں کے اوپر سے کراس اتار لی تھی، گاڑیوں میں سے کراس اتار لی تھی. اگر نہیں اتار رہے تھے تو وہ کہہ رہے اچھا چھپا دو، سائڈ پہ کر دو، کچھ نہیں ہوتا. شاید اس دور میں بھی دانیل کے لوگ یا اس کے گھر والے کہتے ہوں گے بھائی کوئی بات نہیں، 30 دن کے بعد تو خدا سے دعا کر لینا، کمپرومائز کر لیں، تو کھڑکی کھول کے دعا نہ کر، کھڑکی بند کر کے کر لیں. لیکن دانیل نے کمپرومائز نہیں، لیکن ہم کر لیتے ہیں. ہم فوراً کراس سائڈ پہ کر لیں گے، ہم اپنا نام بھی بولیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ اب میرا نام، جیسے میرا نام ہے شاہد انور، اگر میرا نام کو اور ہوتا تو میں آدھا نام لیتا ہی نہیں. بہت سارے لوگوں نے ڈر کے مارے، لیکن دانیل نے کیوں ایسا کیا؟ کیا اسے موت کا ڈر نہیں تھا؟ اسے معلوم تھا کہ شیر کے مان میں ڈالوں گا تو میں زندہ نہیں بچ سکتا، لیکن اسے یہ نہیں تھا خدا بچا سکتا ہے. آمین، خدا بچا سکتا ہے. اسے یہ بھی یقین تھا کہ مجھ سے پہلے جو میرے ساتھ لوگ تھے جنہیں کہا گیا تھا کہ ہم آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، سدرک مسیح عبدالجوب کو خدا نے آگ کی بھٹی سے بچایا ہے، مجھے بھی خدا اس سے بچائے گا. جب خدا سدرک مسیح کو بچا سکتا ہے تو خدا دانیل کو بھی بچا سکتا ہے. خدا مجھے اور آپ کو بھی، آمین، مجھے اور آپ کو خدا. دوبارہ آنا چاہتا ہوں، دانیل کمپرومائز کر سکتا تھا لیکن کمپرومائز نہیں. لکھا ہے جیسے دستخط کا سنا اسے جا کر اپنی کھڑکی کھولی اور یروشلم کی طرف منہ کر دعا کرنے لگا. یہ لوگ آگے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو شخص جو غیر قوم کا ہے یہ تو حکم کو نہیں مانتا. اب بادشاہ ان کی ساری کہانی کو سمجھ گیا ہے اور بادشاہ کوشش کرتا ہے کہ دانیل کو شیروں کی مان میں نہ ڈالا جائے. اب اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ شاید اپنے اس دور کے لوگوں کو لاتا ہو کہ بھائی میں نے تو دستخط بھی کر دیا ہے، سائن بھی کر دیا ہے، کیا کوئی بچنے کے چانسز ہیں؟ وہ سب کہتے ہیں آپ کو پوری طرح گھیر لیا گیا ہے اور آپ جو ہے اپنے پاس سے منہ کر نہیں سکتے. یہاں لکھا ہے وہ کوشش کرتا ہے. وہ کہتے ہیں بادشاہ ماضی و فاضل کا جو حکم ہے وہ لا تبدیل ہے، اسے تبدیل نہیں کر سکتا. آخرکار بادشاہ حکم دیتا ہے کہ دانیل کو شیروں کی مان میں ڈال دے. اس سے پہلے کہ دانیل کو ڈالا جاتا وہ کہتا اے دانیل جس کی تو عبادت کرتا ہے وہ خدا تجھے شیروں سے بچائے گا. اب سوچیں ذرا، دارا بادشاہ کو جو غیر قوم کا بادشاہ ہے، جو غیر مذہب کا بادشاہ ہے، وہ کہہ رہا ہے اے دانیل جس کی تو عبادت کرتا ہے وہ تجھے شیروں کی مان سے بچائے. آمین. میرا اور آپ کا ایمان ڈاواڈول ہوتا ہے، دوسروں کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہوتا. آخر دانیل میں کیا خاص بات تھی؟ دانیل میں خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے کام میں بالکل درست. اس کے جو وزیروں اور اس کے ناظموں نے اس کی جب انکوائری کی، اس کی طرف تفتیش کی تو اسے کچھ نہ ملا.
آج چیلنج میرے اور آپ کے لیے جو میں اور آپ کام کرتے ہیں کہ ہم وقت پر کام پہ پہنچتے ہیں, وقت سے باہر نکلتے ہیں, کام کو کام سمجھتے ہیں, ابھی بھی ہم سوچتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں. کیا ہم جب چیز لے کے آتے ہیں اس کی صحیح قیمت لگاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں امی بولتے امی جی آج سبزی مہنگی ہو گئی ہے کیونکہ آج ہم نے کچھ اور کھانا تھا, ٹھیک ہے نا. سوچے ذرا کہیں ہم ان کی طرح نہیں جیسے دوسرے لوگ ماننا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سگریٹ پینا ہے, نسوار رکھنا ہے, گٹکا کھانا یہ نشہ نہیں ہے. چوری 100 روپے کی ہو یا چوری 1 روپے کی ہو, چوری آج بہت سارے لوگ ماننا چاہتا ہوں. ایک اسٹائل آ گیا جو ویوز پینے کا, وہ کیا بات ہے جی اب ہم تو ہم اسٹائلش ہو گئے, 8000 کا ہم وہ فلیور لے کر پیتے ہیں. صرف اپنے آپ کو ماننا چاہتا ہوں, صرف دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس خدا نے کچھ دے دیا ہے. دانیل ان وزیروں میں سے وزیر تھا جس کے نیچے 120 ناظر تھے اور بادشاہ کے قریب تھا. کیا چیز نہیں تھی اس کے بعد دانیل کے پاس, لیکن یہ خدا سے ڈرتا ہے اور کوئی غلط کام نہیں. میں سمجھتا ہوں دانیل نے یسوع کی بات پر کامزن ہے. پہلے ڈھونڈو اس کی راز بازی, اس کی بادشاہی, ساری چیزوں میں مل جائے. آج چیلنج میں رہا دانیل شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا, اور جب ڈال دیا گیا میں یہ سوچ رہا تھا جب یہ دانیل دعا کر رہا ہوگا تو یہ ناظم کیا کر رہے ہوں گے. ناظم شیر ڈھونڈنے گئے ہوں گے کہ بڑے بڑے شیر لے کے آئے جو اس پہ ڈالے جائیں, تاکہ جب دانیل اندر آئے تو شیر انہیں اور بھوکے بھی رکھے ہوں گے, اور لکھا ہے بھوکے بھی رکھے ہوں گے. یاد رکھیں جب دشمن آپ کے لیے کام کر رہے ہوں تو آپ کو دعا کرنا چاہیے. آپ اپنی پالیسی میں خدا کو بولے خدا ہوں تو میرے لیے جان لے. جیسے داؤد کہتا ہے جو مجھ سے جھگڑے ان سے تو جھگڑ, جو مجھ سے لڑتے ان سے تو لڑ. داؤد تو بادشاہ ہے, کہہ رہا خدا ہوں جو مجھ سے جھگڑتے ہیں ان سے تو جھگڑ, جو مجھ سے لڑتے تو لڑ. آج میرے اور آپ دیکھیے جب میں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے دشمن کوئی منصوبہ باندھ رہے ہیں تو خدا کو ضرور دعا میں چھوٹ ہے. دعا میں وہ قوت ہے کہ خدا ان شیروں کے منہ کیا کر دیتا ہے, بند کر دیتا ہے. شیروں کے منہ کیا کر دیتا ہے, بند کر دیتا ہے. آمین. اور یہاں لکھا ہے کہ دانیل جسے یہودا سے لے کے آیا ہے یہ تیرے حکم کو نہیں مانتا, یہ غیر قوم کا ہے, اور 3 بار دعا کرتا ہے. بادشاہ نے دانیل سے کہا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے تجھے چھڑائے گا, اور ایک پتھر لا کر عثمان کے منہ پر رکھ دیا. اور بادشاہ اور اس کے امیروں نے اس پر کیا لگا دی, مہر لگا دی. غور سے کیا لگا دی ہے, مہر, تاکہ وہ ہٹا نہ سکے. اگر آپ کو یاد ہو یسوع مسیح کے کپڑوں پر کیا لگائی گئی تھی, مہر لگائی گئی. یسوع کے کپڑوں پر کیا لگائی تھی, مہر. مہر کا مطلب یہ ہے, ذرا سنیے گا, اکثر لوگ سمجھتے ہیں شاید مہر لگانا جو گورنمنٹ جب سیل کرتی ہے تو وہاں پر مہر لگاتی ہے. اس مطلب ہے کہ اگر آپ نے مہر اتاری آپ نے حکومت کے خلاف کام کیا, یعنی آپ غدار بن جائیں گے. اور یہاں پر مہر لگائی گئی ہے کہ اگر آپ نے مہر ہٹائی تو آپ ملک کے کیا بن جائیں گے, غدار بن جائیں گے. تو یہاں بھی مہریں لگا دی گئی, اور یسوع کے کپڑے پہ کیا لگائی گئی تھی, جب مہریں لگا دی گئی ہیں تو بادشاہ اپنے کیسر میں گیا اور اس سے ساری رات فاقہ کیا. موسیقی کے ساتھ اس کے سامنے سے نہ لائے گئے. اس کی نیند جاتے ہی بادشاہ صبح بہت سویرے اٹھا اور جلدی شیروں کی مان کی طرف چلا. آخر ہوا کیا, بادشاہ دانیل کو بہت پیار کرتا تھا کیونکہ اس معلوم جس میں خدا کی روح موجود ہے. حکم دے دیا, بچانے کی کوشش کرتا رہا, نہیں بچا سکا. شیروں کی مان میں ڈال دی, لیکن کہا
اے دانیل جس کی تو عبادت کرتا ہے وہ تجھے شیروں کی سے بچائے گا. اور میں سمجھتا ہوں شاید دانیل تو شیروں کے ساتھ سو گیا ہوگا, لیکن دارا بادشاہ لکھا ہے ساری رات فاقہ کیا. یاد ہے کہ بادشاہوں کے بڑے چاؤ ہوتے ہیں سونے سے پہلے. جیسے ہمارے بہت سارے ہم بھی بادشاہ کے بچے ہیں, ہمیں عادت ہوتی ہے کہ سوتے وقت تھوڑا سا دودھ گرم پی لیں یا کوئی گرم چیز پی کر یا کچھ ہلکا پھلکا کھا کر پھر سوئیں. تو بادشاہ کے بھی ایسا تھا, دیکھا اسے پوری رات فاقہ کیا, اسے کچھ نہ کھایا, اسے دل ہی نہیں کرا رکھا نہیں. پھر بادشاہوں کی جیسے ہمارے ممی بچوں کا آج پتہ لوری سناتی, آج کل موبائل کانوں لگاتے, پہلے مائیں لوری سناتی. تو وہاں لکھا ہے موسیقی کے ساتھ بجایا تھا تو بادشاہ کو نیند آ جائے, وہ بھی بجائے گا, کہہ رہا لے جاؤ ان کو. بادشاہ پوری رات جاگتا تھا. لیکن شاید دانیل تو شیروں کے ماننے سو گیا. آپ ایسے کتنے لوگ ہیں جیسے شیر کو دیکھا ہے؟ صحیح بتاؤ, ہاتھ کو بڑا ہوتا ہے, چھوٹا تو نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے بڑا ہوتا ہے. تو سوچے ذرا, شیر نے شیروں کی مان میں ڈالا گیا. ایک شیر آ جائے تو ہمارا سارے چیخا نکال گیا, ٹھیک ہے, تو شیروں کی مان میں ڈالا گیا. اور بتایا جاتا ہے کم سے کم وہ 250 سے کم کلو کا شیر نہیں ہوتا, زیادہ زیادہ 400 اس سے بڑھ جاتا ہے. میں چھوٹے چھوٹے شیر کا ذکر کر رہا ہوں. عام جو مرد ہوتے ہیں آج کے دور میں وہ 80-90 کلو کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, شیر کتنا بڑا ہوگا. اور شیروں کی مان میں اسے ڈالا. شاید وہاں پر خوشبو تو نہیں ہوگی نا, جانور ہے. بادشاہ کے بعد تو خوشبو بدل کیا کہا اسے نیند کتنی نہیں آئی. اور لکھا ہے وہ جلدی صبح سویرے اٹھ کر شیروں کی مان کے پاس گیا. تب آواز سے دانیل کو پکارا. بادشاہ نے دانیل کے خطاب کر کے کہا, اے دانیل زندہ خدا کے بندے, کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ تب دانیل نے بادشاہ سے کہا, اے بادشاہ اب تک جیتا ہے, میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیج کر شیروں کے منہ. آمین. کہہ رہے میرے خدا نے فرشتے کو بھیج کر شیروں کے منہ کیا کر دیے. یاد رکھیے آپ کے خلاف جو بھی منصوبہ بندی کرتا ہے خدا انہیں خود ہی منہ بند کے کر دیتے ہیں. آمین. یاد رکھیے میرے رات جو جنگ ہے وہ روحانی قوتوں کے خلاف ہے. اور یہاں لکھا ہے دانیل کہتا ہے کہ خدا نے ایک فرشتے کو بھیج کر شیروں کے منہ کیا کر دیے, بند کر دیے. فقیر کہتے ہیں کہ جب صدر مصر عبدالنجوم آگ میں ڈالے گئے 3 تو کتنے نکلے تھے؟ 4. چوتھا کی شکل کس کی تھی؟ الہزادہ کی. اور یہاں پر بھی الہزادہ آیا ہے اور اس نے آ کر شیروں کے منہ کیا کر دیے. جب میں اور مشکل میں ہوتے ہیں تو خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے. جب میں اور آپ مشکل میں ہوتے ہیں خدا میرا اور آپ کا خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور دارا بادشاہ کہتا ہے دانیل جس خدا کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا شیروں پر. دانیل کہتا ہے ہاں میرے خدا نے فرشتوں کو بھیج کر شیروں کے منہ کیا کر دیے. خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اور حکم ملا ان لوگوں کو بلایا جائے جنہوں نے یہ ساری شاورت کی, نہ صرف ان کو بلکہ ان کے بیوی بچوں کو بلایا جائے اور دانیل کو نکال کر ان کو شیروں کی مان میں پھینک دیا جائے. اور لکھا ہے کہ وہ ابھی تک زمین پر نہ گرے تھے, شیروں نے انہیں کھا لیا. بادشاہ نے حکم دیا ان اشخاص کو جنہوں نے دانیل کی شکایت کی تھی لائیں اور ان کے بچے بیوی سمیت ان کو
شیروں کی مان کے اندر ڈالے، شیر ان پر غالب آئے، اس پیش کر کے وہ مان تک نہ پہنچے، شیروں نے ان کی سب ہڈیاں۔ جب دارا بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہل لغت کو جو روئے زمین پر بستے تھے، نامہ نے کہا کہ تمہاری سلامتی افزائش ہوتی جائے، یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ ملک ہر ایک صوبے کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ہراساں ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے، وہی زندہ۔ سوچیں ذرا، جب خدا میرے آپ کی زندگی میں کام کرتے ہیں تب غیر قوم میں بھی خدا پر ایمان لاتے۔ آخر سب سے مشکل کام ہوتا ہے جو کلام دینا ان حوالہ جات پر جن کو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، اور یہ دانیل شیروں کی مان بچپن سے پڑھتے ہیں۔ آخر اس میں میرے اور آپ کی کیا سیکھنے کی بات ہے؟ پہلی بات، دانیل بے عیب تھا۔ دانیل دن میں 3 مرتبہ خدا کی عبادت، دانیل کمپرومائز نہیں کرتا، دانیل خدا کی گواہی دیتا ہے، نہ صرف وہ دیتا ہے بلکہ غیر قومیں بھی اس کی گواہی کو مانتے ہیں۔ آج کیا میں اور آپ گواہی دیتے ہیں؟ کیا میں اور آپ آج بے عیب ہیں؟ مانا چاہتا ہوں آج دنیا کا جو سب سے زیادہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں وہ مسیح لینے جاتے ہیں کراچی میں۔ میں نہیں کہتا ملک پاکستان نشہ نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے ہمیں کتنی مشکل ہوتی ہے جب ہم اپنی بیٹیوں میں رشتہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ لیسا ایک بیٹی ہماری بیٹی ہے، اور ڈر لگتا ہے کہ جب پتہ چلے ایسا کوئی نہیں، رات کو تھوڑا پی لیتا ہے بس منڈا سا، میں حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں مائیں کس طرح بول دیتی ہے۔ میں آپ کو ایک ابھی بھی میں جب صبح اٹھا کے ڈیووشن سن رہا تھا، میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص جو کہ ڈرگ ایڈکٹ تھا، وہ ایک خواب کو بتاتا ہے، بیان کرتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک پارک سے باہر نکل رہا ہوں، ایک بندر مجھے ملا، بندر چھوٹا سا تھا، میں نے اس کو دیکھا، خوبصورت تھا، میں نے اٹھایا، میرے کندھے پہ چڑھ گیا، میرے کبھی پیٹھ پہ چڑھ رہا ہے، پاؤں کے نیچے آ رہا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے اس کو اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی، میں نے ایک کیلا لا کے دیا، اسے پھر ایسے کیا، میں نے دوسرا لا کے دیا، اسے پھر ایسے کیا، میں نے 1 درجن لا دیے، پھر میں نے اور لا دیے۔ کہہ رہا دیکھتے دیکھتے میرے خواب میں وہ جو بندر تھا وہ گوریلا بن گیا، اور گوریلا بن گیا تو تب وہ مجھے دبانے لگا، اور دباتے دباتے اس نے میری سانس کو، کہتے ہیں یہ حال نشے کا ہے، ہم پہلے 1 سگریٹ پیتے ہیں، پھر ہم 1 ڈبی پیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ ہماری عادت بڑھتی جاتی ہے، اور پھر وہ ہمیں دبوچ لیتا ہے۔ اچھا نہیں ہے، کیا میں اور اب بھی عیب ہے؟ کیا ہم لوگوں کو نہیں بیٹھتے؟ کلام لکھا ہے جو خطا کاروں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ کبھی زبور 1 کو غور سے پڑھا کبھی آپ نے؟ میں سوچتا ہوں کہ شاید جو زبور نویس ہے وہ ایسی سی تصویر بناتے ہیں جو ہمیں شاید سمجھ نہیں آتی، تو ایک لفظ اس طرح بیان کرتا ہے جیسے لکھا ہے، مبارک آدمی شیروں کی صلاح پر نہیں چلتا، خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور کٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ 3 ایکشن ہے جو غور سے سنے گا۔ پہلا ایکشن ہے مبارک آدمی جو شیروں کی راہ پر نہیں چلتا، اس گلی میں نہیں جاتا جہاں نشہ ملتا ہے، میری غور سے سنیے گا، اس گلی میں نہیں جاتا جہاں پر لوگ نشہ کرتے ہیں بیچتے ہیں، خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور وہاں کھڑا ہو کے دیکھتا بھی نہیں یہ لوگ کس طرح پی رہے ہیں۔
तीसरी बात, टटबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। और बैठकर कोशिश नहीं करता कि इस पीने से क्या होता है, अच्छा नहीं मेरा, क्या मेरा बेयर है, या अभी भी हम सोच रहे हैं कोई बात नहीं, सबने किया हमने किया तो गुनाह नहीं, ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आज हम हर बात को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। पाली साहब कोई बात नहीं, क्यों? कलाम कहता है हाँ की जगह हाँ, ना की जगह ना। हम बीच में कोई सिलसिला बना रहे हो। तीसरी बात जिसकी अहम जरूरत है, कलाम मेरे लिए फिर आपके लिए दुआ में वक्त दे। अबलीस यकीनन लिखा है कि शेर की माने ठांडे को तैयार करेगा। जब आप दुआ करेंगे तब मेरा और आपका खुदा शेर और मुंह क्या कर देगा, इसलिए दुआ। और फिर मैंने कहा था वो गवाही देता है, वो सिर्फ ना गवाही देता है बल्कि गैर कौम में भी उसकी गवाही देते हैं। और यीशु ने कहा था जब तुम इस खताकार जनाकार कौम के सामने मेरा इनकार करोगे तब मैं भी बादशाही में तुम्हारा इनकार करूंगा। मेरी और आपकी जिंदगी जितनी भी है ना, सिर्फ राम की जलालत की है। इसकी गुजारिश है कि हम सारा वक्त खुदा की इबादत में गुजारें और उसकी गवाही में देर ना करें। ये ना सोचा करें कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचे खुदा क्या कहेगा। मुल्क का कानून है कि 30 दिन तक इबादत नहीं करनी किसी की, ताली कहते हैं मैं तो करूंगा। तो ये मेरा और आपको होना चाहिए कि हम तो इसकी इबादत करेंगे जिंदा। आइए मिसरों को झुकाएं, दुआ करेंगे।